صورت نہ کم ہو۔ ہم اپنے رب کی رحمت، اس کی عطا پر نظر ہٹا کر ہم بہت مختلف چیزوں میں پڑ گئے۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں مالداری کی حالت میں صبح کرتا ہوں یا فقر کی حالت میں، یعنی غربت کی حالت میں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے ان میں سے کیا چیز بہتر ہے۔ کتنا توکل تھا ان کا اپنے رب کے اوپر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں نا میرے میٹھے ٹائم میں، وہ یہ ہے کہ تمہیں اعتماد اپنے رب پر کرنا ہے، تمہیں بھروسہ اپنے رب پر کرنا ہے، ذخائر پر، سرمائے پر، بینک بیلنس پر، اپنی پراپرٹی پر اور جیب کے اندر جو کچھ ہے اس پر اعتماد مت کرو، اعتماد رب پر کرو۔ یہ اسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس سبب کو کس نے پیدا کیا تمہارے لیے؟ تمہارے رب نے۔ اگر یہ سبب ختم ہو گیا تو تمہارا رب فرماتا ہے زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اگر یہ ایک سبب ختم ہو گیا تو کیا اللہ کی قدرت صرف اسی سبب کے لیے تھی؟ نہیں، میرا رب قادر مطلق ہے، ایسے انگنت بے شمار اسباب تمہارے لیے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرا رب۔ کیا وہ تمہیں ان نوٹوں کے ڈھیر پر ہی حیات دے سکتا ہے؟ کیا وہ تمہیں اس آٹے کی ڈھیلی پر ہی حیات دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ رب قریب ہے، وہ قادر مطلق ہے، تم اس پر اعتماد تو کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوکل کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق فرماتے ہیں ایسا ہو جیسے ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے۔ اپنی ماں پر کیسے اعتماد کرتا ہے کہ اسے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حاجت میں اس کی ماں یاد آتی ہے۔ وہ بولتا بھی ہے تو اماں 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 کرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں ماں کرتا ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے بچہ کہ میری ماں میرا انتظام کرنے والی ہے، میری ماں مجھے خوراک دینے والی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ سب جانتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ دینے والی کون ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوا تب سے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں 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 کر رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے جس طرح اس بچے نے اپنی ماں پر اعتماد کیا، ماں پر بھروسہ کیا، اے بندے اس طرح تو اپنے رب پر بھروسہ کر، اپنے رب پر اعتماد کر کہ تیری ہر حالت میں تیرا رب تجھے کفایت کرے گا، تیرا رب تجھے پورا کرے گا۔ جبکہ بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، تجھے سہارا تیرے رب کا لینا ہے، تیرے رب کی رحمت کا سہارا مانگ۔ تو جھوٹ کا سہارا مت لے، بد دیانتی کا سہارا مت لے، تجھے تیرا رب رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر فرمایا تم توکل کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کے دست قدرت میں۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ کتنی اس میں تسلی ہے، یقین مانو۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے سارے حال کو جانتا ہے۔ میں مقروض ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ میں دکھی ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ میرے گھر میں آٹا نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میرے گھر میں روٹی نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میرے گھر میں دوائی نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میرے دسترخوان میں برکت نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا رب جانتا ہے۔ میرا رزق رک گیا، میرا رب جانتا ہے۔ میں پھنس گیا، میرا رب جانتا ہے۔ میں لٹ گیا، میرا رب جانتا ہے۔ میں مٹ گیا، میرا رب جانتا ہے۔ ارے میری کون سی کیفیت ہے جس سے میرا رب جانتا نہیں؟ میری کون سی ایسی حالت ہے جو میرا رب جانتا نہیں؟ لیکن میں کیسا احمق اور کیسا نادان اللہ کا بندہ ہوں کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کی مخلوق پر اس طرح بھروسہ کرتا ہوں جس طرح بھروسہ کرنے کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں جھوٹ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ پر بھروسہ کرتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور میرا رب فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بندگی کرو، شرک نہیں کرو، شریک مت بناؤ، اس پر بھروسہ کرو۔ میرے آقا کا صدقہ الہی
کسی صورت نہ کم ہو